السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں۔ قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ نساء کی 51-52 نمبر آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ، ان کا ایک ٹولہ آیا، اور آنے کے بعد مکے میں مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی بنائی، اور دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ان کو ورغلایا اور ساتھ دینے کے لیے۔ یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے کہ جہاں پر مشرکین کو شکست ہوئی تھی۔ اور اب آپ دیکھیے جنگ احد کے بعد جب اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا تو مشرکین کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کرنے کے لیے ان یہودیوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ تمہاری بت پرستی مسلمانوں کے اسلام سے بہت اچھی ہے، تمہاری بت پرستی میں دم ہے، مسلمانوں کے اسلام سے یہ زیادہ اچھی ہے، وہ تو بے دم ہے۔ یہ یہودیوں نے کہنا شروع کیا، اتنا زیادہ مشرکین کو خوش کرنے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے۔ اس آیت میں جو جبت کا لفظ آیا ہے، جبت یعنی جو ساحر اور کاہن بت ہوتے ہیں ان کو جبت کہا جاتا ہے، اور طاغوت سے مراد وہی بت ہیں کہ یہاں پر جو طاغوت سے مراد طغیان سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اچھا، جبت کا لفظ صرف ایک ہی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، لیکن طاغوت کا لفظ تقریباً 8 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، 8 بار اس کی تکرار ہوئی ہے، الگ الگ جگہوں پر آیا ہے۔ شاید جبت اور طاغوت دونوں سے مراد وہی 2 بت ہوں جس کو یہودیوں نے سجدہ کیا تھا، کہ جو یہاں پر اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے وہی ان 2 بتوں کو مراد لیا گیا ہو۔ اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبت سے مراد بت ہو اور طاغوت سے مراد خود بت پرست ہوں، اور جو بت پرستوں کے حامی ہیں یعنی بت پرستی کے جو حامی ہیں ان کو مراد لیا گیا ہو یہاں پر طاغوت سے مراد۔ بہرحال جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ دین سے ناقص آگاہی، اگر انسان دین سے کم علم رکھتا ہے، کم علمی اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ خود انسان کے انحراف اور بہکنے کا سبب بنتی ہے۔ نصیبا من الکتاب، تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، کچھ علم ان کے پاس تھا، کچھ حصہ دیا گیا تھا بس، تو یہ کس طریقے سے بے دینی کی طرف گئے تھے۔ دوسرا پیغام، دشمن اسلام سے جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے عقیدے سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ یہودیوں نے مشرکین کے سامنے مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کیا، بتوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اہل کتاب بت پرست نہیں تھے، بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ یہودی بتوں کو سجدہ کرنے لگے۔ یومنون، تاکہ مسلمانوں کے خلاف مل کے کام کریں، یومنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت پر سجدہ کرنے لگے، ایمان لے آئے۔ تیسرا پیغام، دشمنوں کی ضد اور خصلت جب ان کی روح میں سما جاتی ہے، یعنی دشمنی کی روح جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان کے بدن میں سما جاتی ہے، تو پھر صحیح اور برحق فیصلے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان صحیح اور برحق فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ خود اس آیت میں کہ یقولون ہؤلاء اہدی،
اس طریقے سے کہہ رہے تمہاری بت پرستی مسلمانوں کے اسلام سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ دشمنی کی روح ان کے اندر سرایت کر گئی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ لہذا 52 نمبر آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جن پر خدا لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی آپ کو ان کا کوئی مددگار یاور نہیں ملے گا۔ تو اس 52 نمبر میں مختصر 3 پیغامات ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ پہلا پیغام یہی ہے، حق کے خلاف جو بھی اتحاد قائم ہو، جو بھی گروپ حق کے خلاف قائم ہوگا، قرآن مجید نے انہیں ملعون کہا ہے۔ لہذا اہل کتاب جو مکہ کے مشرکین کے ساتھ متحد ہو گئے اور اسلام کے خلاف محاذ آرائی کیا، اللہ نے ان پر لعنت کیا ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کیا ہے، مسلمانوں نے نہیں، اللہ نے لعنت کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن نے لعنت کیا ہے، اللہ نے لعنت کیا، تو مسلمان تو بہرحال لعنت کریں گے ایسے لوگوں پر جو اسلام کی دشمنی میں اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں۔ دوسرا پیغام، غلط اور حق کے خلاف جو معاہدہ ہو، دشمنوں کا دین حق کے خلاف پیمان کرنا، اتحاد کرنا، ہرگز کسی بھی حالت میں نتیجہ نہیں دے گا، ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا اس کام کا، وہ جو چاہے کر لیں۔ اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ فلن تجد لہ نصیرا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی یاور مددگار نہیں ہوگا، تو اس کے ارادے کے مقابلے میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ تیسرا پیغام، جس پر خدا نے لعنت کی ہو، جس پر خدا کے پھٹکار ہو، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ شکست کھائے گا، ہمیشہ مغلوب رہے گا، ہمیشہ شکست کھائے گا، جس پر خدا کی لعنت ہو۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو، اس کے لیے کوئی یاور و مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ یقیناً ان دونوں آیتوں سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ انسان کو دنیا پرستی کے لیے دشمنی میں اپنے دین اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر زندگی میں ایسا کرے گا انسان تو ہمیشہ خدا کی لعنت و پھٹکار کا حقدار ہوگا کہ کوئی اس کا دوسرا یاور و مددگار اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ خدایا ہمیں اپنے ان بندوں میں قرار دے جس کی تو نے نصرت اور مدد کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔